لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ منطق میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے حیوان ناطق مع التشخص۔ حیوان اور ناطق کی وضاحت عام طور پہ منطق کی کتب میں کر دی جاتی ہے۔ تشخص سے کیا مراد ہے، تشخص کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اس لفظ تشخص پر اگر ہم لغوی اعتبار سے ہی غور کریں تو کچھ حد تک ہمارے سامنے حقیقت کھلتی ہے۔ تشخص وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کو مشخص کرتی ہے، معین کرتی ہے، متعین کرتی ہے، یعنی حیوان اور ناطق جو ہے وہ ایک کلی والا مفہوم رکھتے ہیں۔ اس میں افراد کا پورا گروہ، افراد کی پوری جماعت شامل ہوتی ہے، لیکن تشخص جو ہے ان کلی میں سے جزئی کو الگ کرتی ہے، ایک فرد کو الگ کرتی ہے، ایک معین چیز کو الگ کرتی ہے۔ تشخص یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جیسے ایک حیوان کا مفہوم ہوتا ہے، ایک ناطق کا مفہوم ہوتا ہے، تو ایک مخصوص آپ کے ذہن میں مفہوم ہوتا ہے تشخص جس کے ذریعے قائم ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آپ کا دوست ہے عبداللہ یا سعد یا عمیر، کوئی بھی آپ کا دوست ہے تو اس کو آپ پہچان لیتے ہیں۔ اب آپ کس طرح پہچان پاتے ہیں اس کو؟ تمام لوگوں کے درمیان اگر آپ 100 لوگوں کے درمیان، 1000 لوگوں کے درمیان اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو پہچان لیں گے۔ بسا اوقات آپ خود بھی اس بات کو جج نہیں کر پائیں گے کہ میں اس کو کس طرح پہچان پاتا ہوں۔ میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کو پہچان لیتا ہوں، اس کے ناک نقشے کی وجہ سے اس کو پہچان لیتا ہوں، یا اس کے بالوں کی وجہ سے۔ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا تجربہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی شخص سے آپ کی فرسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے، پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، اور جب آپ دوسری مرتبہ اس کو چند لوگوں کے گروپ میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کو فوراً شاید نہیں پہچان پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے، کیونکہ ابھی جو آپ کے ذہن میں اس کا تشخص تھا جس زاویے سے بھی، وہ زاویہ آپ کے ذہن میں نہیں آ پا رہا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو نہیں پہچان پا رہے۔ لیکن اسی سے جب آپ کی ملاقاتیں زیادہ ہونے لگتی ہیں، آپ اس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، میل ملاقات زیادہ کر دیتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ اس کا صرف بیک دیکھیں گے، اس کو کہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے اس کا صرف بیک سائیڈ ہوگا، لیکن آپ پھر بھی اس کو پہچان لیں گے کہ ارے یہ تو عبداللہ جا رہا ہے یا یہ تو عمیر جا رہا ہے۔ پھر یہ تشخص بڑھتے بڑھتے اس حد تک بھی چلا جاتا ہے کہ آپ جب فون پر آپ کی بات ہوتی ہے اور اس کی آواز آپ کے سماعت سے ٹکراتی ہے تو آپ آواز سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو عبداللہ بات کر رہے ہیں یا عمیر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تشخص ہے، اور یہ تشخص چینج ہوتا رہتا ہے، اور یہ تشخص کوئی مخصوص شے کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن نے جو ہے اس کی آنکھوں کو اپنے ذہن تشخص کے لیے مقرر کیا ہے، تو دوسرا شخص جو اس کو پہچان رہا ہے وہ بھی آنکھوں ہی کو مقرر کیے ہوئے ہو، یا پھر جو ہے آپ نے اگر اس کے ناک نقشے کو مقرر کیا ہے تو دوسرا شخص جو ہے اس نے بھی ناک نقشے کو ہی مقرر کیا۔ یہ ذہن خود بخود ایک آٹومیٹک نظام کے مطابق اس کے کسی نہ کسی ایسے پہلو کو، ایسے زاویے کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، تصور میں بٹھا لیتا ہے، جو اس کے لیے تشخص کا قائم دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا کہ وہ تشخص پھر آہستہ آہستہ بدلتا جاتا ہے، ہمیں چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بغیر چہرہ دیکھے بھی اسے پہچان لیتے ہیں، بلکہ اس بندے کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم اس کی آواز کے ذریعے بھی اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو تشخص جو ہے ایک مفہوم ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں حصول صورت، ایک حصول صورت ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہو چکی ہے، جس کے ذریعے ہم کسی بھی شے کا تعین کر پا رہے ہیں، کسی بھی شخص کا تعین کر پا رہے ہیں، کسی بھی جگہ کا تعین کر پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کی
مفاہیم کو سمجھنے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔